دوستوں، آج کی اردو ڈکشنری میں جن 3 الفاظ پر بات ہوگی وہ ہیں تدبیر، تمہید اور تبلیغ۔ شروعات کرتے ہیں تدبیر سے۔ تدبیر کا مطلب ہوتا ہے تجویز، ترکیب، صورت، طریقہ، علاج، انتظام، بندوبست، خیال، منصوبہ، غور، سوچ بچار، کوشش، جتن، ذکر دینے والا یا تکلیف پہنچانے کی فکر، گھات، لاگ، ہیلا، چال، حکمت عملی۔ ہندی میں کام کرنے یا نکالنے کا کوئی ڈھنگ، اپائے، ادیوگ، یکتی، وچار پوروک نکالی گئی یکتی، ودھی، اپچار، ویوستھا، پربندھ، وچار، یوجنا، وچار ومرش، پریتن، دھوکہ اور رننیتی۔ انگلش میں اسے ریمیڈی، پروویژن، مینجمنٹ، ارینجمنٹ، کنڈکٹ، ریگولیشن، پلان، اسکیم، پروجیکٹ، ڈیزائن، ڈیلیبریشن، اٹیمپٹ، ایفرٹ، پروپوزل، سجیشن، اوپینین، ایڈوائز، موڈ، ٹیکنیک، ایمبوش، کورس اور پلان آف ایکشن، ٹیکٹک، وے اور سلوشن جیسے الفاظ سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو تدبیر کا جو سب سے نیئرسٹ اور سب سے خاص ہم مطلب استعمال کرتے ہیں وہ ہوتا ہے تدبیر، کوشش، یوجنا، پلان، پرپوزل، تو ان معنوں میں، لیکن اس کے یہ بھی پاسبل مطلب ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مرزا غالب کا ایک اچھا سا شعر یاد آ گیا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جس زخم کی ہو سکتی ہو تدبیر رفو کی، لکھ دیجیو یا رب اسے قسمت میں عدو کی۔ اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ ہے تمہید۔ تمہید کا مطلب ہوتا ہے کسی تقریر یا تحریر کا ابتدائی حصہ جس میں اصل موضوع پر اظہار خیال سے پہلے کچھ کہا جائے۔ دیباچہ جسے ہم بولتے ہیں، مقدمہ، تعارف، خطبہ، کتاب کسی بات کی ابتدا یا تقریب کا آغاز، ترتیب، تنظیم اور استواری۔ تو یہ جیسے ہی آپ کوئی کتاب کھولتے ہیں جو آپ کو سب سے پہلے دکھائی دیتی ہے لکھی ہوئی تحریر، وہ تمہید ہے۔ ہندی میں پراک کتھن، پرستاونا، گرنتھ آدی کی بھومکا، سنچالن اور پربندھن۔ پریمبل، پریفیس، انٹروڈکشن، ایکسکیوز، ارینجمنٹ، مینجمنٹ اور ایڈجسٹمنٹ، یہ ہوتے ہیں تمہید کے پاسبل مطلب۔ تلوک چند محروم کا ایک شعر ہے، صاف آتا ہے نظر انجام ہر آغاز کا، زندگانی موت کی تمہید ہے میرے لیے۔ اس کے بعد جو لفظ ہم اگلا لے کر آئے ہیں وہ ہے تبلیغ۔ یہاں پر غین ہے تو اسے تبلیغ نہ بولیں، تبلیغ۔ تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پیام یا خبر پہنچانا، خبر بھیجنا، کسی کے پاس کچھ روانہ کرنا، ابلاغ، تشہیر، مذہب کی تلقین کرنا اور شریعت کے احکام پہنچانا۔ آج کل تبلیغ کا مطلب بہت اسپیسیفک ہو گیا ہے، صرف دھارمک وچاروں اور اپدیشوں کو پہنچانے کا ذریعہ ہی لوگ سمجھتے ہیں، لیکن تبلیغ کا مطلب ہوتا ہے پرچار پرسار جسے ہم بولتے ہیں۔ سندیش، سماچار سمپریشت کرنا، ریڈیو، سماچار پتر، ٹیلی ویژن دوارا کسی کے پاس کچھ بھیجنا، پرچار کرنا، کسی بات کو دور تک پھیلانا، پرسار اور دھارمک اپدیشوں کو دوسروں تک پہنچانا۔ causing to arrive, conveying, to communicate, sending something to someone, to propagate, spread, broadcast, preaching usually religious, missionary work, propagation of religion or views or sermonize, propaganda۔ تو یہ تمام الفاظ تبلیغ کے ممکن مطلب ہو سکتے ہیں۔ ابو محمد واصل بہرائچی کا ایک شعر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اگر تیری طرح تبلیغ کرتا پیر میں خانہ، تو دنیا بھر میں واعظ میں کشی ہی میں کشی ہوتی۔ تو دوستوں، آج کے لیے یہ ہماری چھوٹی سی پیشکش تھی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔